تعلق ہے رپورٹ کا یا کسی قیدی کو رکھنے کا، تو میں تو نہیں سمجھتا جی کہ اس پہ ایک کے لیے تو یہ قانون ہو کہ اس کی رپورٹیں بھی مانگی جا رہی ہیں، اس کا کھانا بھی دیکھا جا رہا ہے، میڈیکل بھی اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی دیکھی جا رہی ہے، اور دوسری طرف جو یہ ہزاروں لاکھوں قیدی جیلوں میں پڑے ہیں، کبھی کسی کے بارے میں اتنی تشویش تو نہیں ہوئی جتنی ایک قیدی کے بارے میں ہے۔ تو یہ ذرا ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی حسن مرزا صاحب، لیکن ابھی آپ کے یہ جواب سننے کے بعد بہت سارے لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ جو ایکس ہمارے پرائم منسٹرز رہ چکے ہیں جیلوں میں، چاہے وہ زرداری صاحب ہوں، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں، چاہے وہ دیگر ہائی پروفائل کیسز ہوں، تو ان کی تصویریں بھی آتی تھیں ہسپتالوں سے، ان کو ہاسپٹلز کا پراپر ایکسس ان کو شفٹ کر دیا جاتا تھا ہسپتال میں کہ جب تک ان کا علاج چل رہا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میں 73 سال کا ہوں، ریگولر بلڈ ٹیسٹ نہیں ہو رہے، ڈینٹسٹ مجھے دکھایا نہیں جا رہا، ڈینٹسٹ کو میری ریگولر ڈینٹسٹ سے اپوائنٹمنٹس ہونی چاہیے۔ میرے خیال سے یہ ہونا چاہیے سر، ڈونٹ یو اگری؟ نہیں، جو ان کا جیل مینول کے مطابق ہے وہ تو ضرور ہونا چاہیے۔ جو ایک کوئی انسانی حقوق ہے ان کی خلاف ورزی تو نہیں ہونی چاہیے۔ میں آپ سے 100% اگری کرتا ہوں حسن صاحب، آپ نے وہ بات کی ہے جو ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہوگی، لیکن ہر پاکستانی کے دل میں دوسری آواز یہ بھی ہے کہ پاکستان میں رئیس کے لیے قانون کچھ اور ہے، غریب کے لیے کچھ اور ہے، پاورفل کے لیے کچھ اور ہے، ایکس پرائم منسٹر کے لیے کچھ اور ہے، نارمل بندے کے لیے کچھ اور ہے۔ وی آل نو دس حسن صاحب۔ یہ نہیں ہونا چاہیے نا جی۔ اگر ہم یہ سارا کچھ جانتے ہیں اور جاننے کے باوجود ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو پھر تو ہم غلط ہی کر رہے ہیں۔ خان صاحب کے ساتھ اگر کوئی جیل کے اندر زیادتی ہوئی ہے تو اس پہ تو نوٹس ضرور ہونا چاہیے، اس پہ تو کہنا چاہیے کہ اگر ان کو آنکھ کی تکلیف تھی اور حکومت نے نہیں کی تو حکومت اس کی جواب دے اور اس کو جواب دینا چاہیے۔ آپ مکمل طور پہ اس حق پہ ہیں کہ عمران خان کے آئی ٹیسٹ پراپرلی ہونے چاہیے، ان کی بینائی ایک دم سے آئی سائٹ چلی گئی، بہت بڑا کنسرن ہے۔ ڈاکٹر غوث محمد نیازی صاحب بھی ہمیں ڈیٹیلز بتا رہے تھے کہ اس ایج میں ایسا نارملی ہوتا ہے، لیکن ایز این ایکس پرائم منسٹر ہمارے باقی ہائی پروفائل کیسز میں تو بڑے پروٹوکولز ہم نے دیکھے ہیں سر۔ نہیں، میں کہتا ہوں کہ ان کا جو علاج ہے وہ تو ہر صورت ہونا چاہیے جی۔ ان کی ٹریٹمنٹ کیوں نہ ہو، ایک قیدی اگر قید کے اندر ہے تو وہ تو 100% ذمہ داری ہے حکومت کی کہ اس کی جو صحت کے معاملات ہیں اس کو دیکھا جائے، ان کو اس پہ جو ٹریٹمنٹ اس کو ریکوائرڈ ہو وہ ہو، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور اگر حکومت نے وہ پرووائڈ نہیں کی تو حکومت ذمہ دار ہے اس کی۔ حسن مرزا صاحب، سر جو سولیٹری کنفائنمنٹ کہہ رہے ہیں عمران خان کے، مجھے 2 سال 4 مہینے سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی ایلیگیشن ہے، ڈونٹ یو تھنک مرزا صاحب؟ دیکھیں وہ تو اگر کسی بھی حوالے سے میں کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ جیل میں کوئی ناروا سلوک کیا گیا ہے، کوئی رویے ٹھیک نہیں تھے، یا ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں وہ ان کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور اگر وہ محض ایک الزام کی حد تک ہے تو یقیناً اس کا بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ کون جھوٹا ہے کون۔ فار ایگزامپل حسن صاحب، فار ایگزامپل سر، نومبر کے بعد ابھی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب کی کسی سے، اور قانون کے تحت ملاقات کرنے کا حق حاصل ہے ہر قیدی کو، تو ایز این ایکس پرائم منسٹر، ایز سچ اے ہائی پروفائل پرزنر آف دا اسٹیٹ، 3-4 مہینے ملاقاتیں بند کر دینا بھی تو قانون کی خلاف ورزی ہے، بٹ وہ ہمارے سامنے ثبوت ہے، اس کی انکوائری کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کوئی کچھ کر نہیں سکتا سر۔ سر جو ملاقاتوں کا ہے اس پہ یقیناً جیل مینول کے مطابق ملاقات ہونی چاہیے، جو لوگ ایلیجیبل ہیں ان کی ملاقات ہونی چاہیے، اور یہ بار بار کہا جاتا ہے نا جی کہ سابق وزیر اعظم، تو سابق وزیر اعظم صاحب نے ہی کہا تھا کہ جیل کے اندر جس طرح رہ رہے ہیں نا اس طرح نہیں رہنا چاہیے، تو پھر تو یہ ان کے کہنے کے مطابق ہے کہ اے سی نہ ہو، کوئی سہولت نہ ہو، کوئی اس قسم کی چیز نہ ہو، تو یہ تو وہ آپ خود چاہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ 2 پاکستان نہیں، ایک پاکستان کا نظریہ بقول ان کے انہوں نے ہی دیا ہے، تو اب اگر ایک پاکستان بنا ہے سب کے لیے تو اس پہ یہ کہنا کہ جی وہ سابق وزیر اعظم تھے، اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ سابق وزیر اعظم رکھے، ہم تو نہیں کہتے اس چیز پہ کوئی اعتراض، لیکن جو جیل کے لیے انہوں نے خود خواہشات کا اظہار کیا تھا کہ میں یہ جذبات رکھتا ہوں قیدیوں کے ساتھ، تو وہ ان کے مطابق اگر ہوا ہے تو میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ زیادتی ہے۔
اچھا آپ نے حسن صاحب ایک بڑی خوبصورت بات کی, آپ نے کہا پاکستان کے ہر قیدی کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے, اور میں کمپلیٹلی ایگری کرتا ہوں آپ سے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے لیے ایک الگ بنایا ہوا ایریا, 12 فٹ اس کی لمبی دیواریں ہیں, اس کے اوپر باربڈ وائرز بھی ہیں, اندر اس کا الگ سٹاف ہے, کسی سے ملنے نہیں دیا جاتا, دوسرے قیدیوں کے ساتھ وہ بات نہ کر سکیں. یہاں تک بھی کہا گیا بیچ میں کوئی صفائی والی خاتون تھی, ان سے بات ہو گئی تو اس کو ہٹا دیا گیا. کیوں نہیں ان کو ایک عام قیدی کی طرح دوسروں کی طرح بیرکس میں رکھا جاتا آپ کی نظر میں حسن صاحب؟ نہیں, بیرکس میں تو میرا خیال ہے قیدیوں کی نوعیت ہوتی ہے, سارے قیدی بیرکس میں نہیں ہوتے, سیلز بنے ہوئے ہیں, سارے قیدی اپنے اپنے سیلز میں ہوتے ہیں, اور پھر اس ادھر اے بی سی کلاسز بھی ہوتی ہیں. اب آپ سارے لوگوں کو سی کیٹیگری میں بھی نہیں رکھ سکتے. پھر سیلز کے اندر باؤنڈری وال بھی ہوتی ہے, اس باؤنڈری وال کے اندر سیلز ہوتے ہیں, اس میں قیدیوں کو رکھا جاتا ہے. اب آپ کسی بھی ایک قیدی ہے, اس کو یہ تو نہیں کہ وہ ساری جیل کے اندر کوئی جلسہ گاہ تو نہیں ہے کہ وہاں پہ ہوگا, وہ اپنی اپنی جگہ پہ ہی سارے رہ رہے ہوتے ہیں. اور حسن صاحب آج جو عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ فیملی کی موجودگی میں میڈیکل چیک اپ نہیں ہوگا, یہ جو درخواست تھی وہ رد کر دی عدالت نے, سپریم کورٹ نے, آپ کی نظر میں درست فیصلہ ہے حضور یہ بھی؟ دیکھیں, اب کورٹ کے فیصلے پہ میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ غلط ہے یا درست ہے, کیونکہ کورٹ نے سارے آرگومنٹ سن کے فیصلہ دیا ہوگا, وکلا کی موجودگی میں دیا ہوگا. وہ تو ڈیٹیل اگر فیصلہ پڑھا جائے تو یقیناً اس پہ کوئی رائے بھی دی جا سکتی ہے. اب ایک فیصلہ پڑھا ہی نہ جائے, صرف ایک لائن سن کے اس پہ کامنٹ کر دینا, وہ قبل از وقت ہوگا. فیصلہ آنے دیں, ڈیٹیل فیصلہ ہوگا, سب پڑھیں گے اور اس کے مطابق اس پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے. غوث محمد نیازی صاحب, اب اس رپورٹ سے کچھ لگ ایسا رہا ہے کہ جو پمز میں ٹریٹمنٹ ہوئی ہے عمران خان کی وہ ناکافی تھی, اور صرف 15% ان کی رائٹ آئی کا ویژن واپس آیا ہے, جو کہ کچھ ماہ پہلے بالکل 6/6 تھا. ڈونٹ یو تھنک کہ اب ذاتی معالج بھی ان کے انوالو ہونے چاہیے, اور ان کی آئی سائٹ پراپر ٹریٹ ہونی چاہیے, آئی اسپیشلسٹ پراپر پرووائڈ ہونے چاہیے؟ اور اس سے کیا لگتا نہیں ہے کہ حکومتی نااہلی ہے کہ ان کی آنکھ خراب ہوئی تو 3 مہینے تک ان کو آئی ڈراپس پکڑا دیے کہ آپ یہ ڈالتے رہیں, اور جب آنکھ کی بینائی چلی گئی پھر اسپتال لے کر گئے؟ غوث محمد نیازی صاحب جی دیکھیں, یہ تو خان صاحب کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہوگی کہ میں یہ 3 مہینے تک چیک نہیں کیا گیا. کیوں ہی انہوں نے جو ظاہر جہاں بھی ڈاکٹر ہوتا ہے, اور اس نے جب چیک کیا کہ کوئی مسئلہ ہو تو فوراً ان کو پیمس لے جائے گا. اور پھر میں آپ کو پتا ہے کہ ایسی مشینری ہوتی ہے کہ جو کہ جیل میں نہیں آ سکتی, تو رات کو بھی قائم تاکہ کوئی پرابلم نہ ہو, اچھی طرح ان کو چیک اپ کیا گیا, پورا 1 گھنٹہ چیک اپ کیا گیا. میں تو ظاہر تر کنٹروورسی یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر بینائی کی چلی گئی تو آنکھ سے پانی نہیں آنا چاہیے, کیونکہ پیچھے ریٹنا کا مسئلہ ہے. آنکھ سے پانی تب آتا ہے کہ آنکھ کا جو سامنے والا حصہ وہ ڈسٹرب ہو, کوئی چیز اس میں چلی جائے یا انفیکشن ہو جائے کارنیا کی, اس پہ پھر پانی آتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں کنٹرڈکٹری ہے. میں اس پہ نہیں کہوں گا, لیکن یہ جو اچھی حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ وہاں چیک ہوا تو پتہ چلا بھی 15% غالباً کی بینائی ان کی رہ گئی ہے. اب ظاہر اب 15% واپس آئی, 100% چلی گئی تھی, 15% واپس آئی, تو اس میں بہت اچھی بات ہے. اگر کوئی ہو, میرے خیال میں حکومت کوئی بخل سے کام نہیں دے گی. اگر کوئی ایسا ذریعہ ہوا کہ کوئی ان کو دوبارہ پیم شفٹ کرنا پڑا تو وہ بھی ہو جائے گا, اور اچھے سے اچھا علاج ہوگا. یہ ان کا رائٹ ہے. رائٹ. اجازت دیں پی ٹی آئی کا موقف جانوں. مجھے ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب نے جوائن کیا ہے. احمد اویس صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. احمد صاحب, یہ رپورٹ منظر عام پر آ گئی ہے بیرسٹر صفدر کی, آپ نے بھی پڑھ لی ہے ڈیٹیل میں, آپ کی کیا ریزرویشنز ہیں؟ خان صاحب کے ریزرویشنز بھی سامنے آ گئے ہیں, اس کے اوپر اپنا موقف بتائیے گا حضور. دیکھیے, یہ رپورٹ جو ہے کسی مہذب ملک کے اندر سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ ایک کانوکٹ کو آپ جیل میں ہو اور اس کو آپ اور ایک اسٹیچر کا آدمی ہو. یہ الگ بات ہے کہ اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ جھوٹے فیبریکیٹڈ کیس کے اندر پھنسایا ہوا ہے. لیکن عدالتوں کی بھی کمال ہے کہ ان کی اپیل جو ہے پریفرنس ہوتی ہے ایز پر لا, کہ جن کانوکٹس کی ایج 70 کو ٹچ کر رہی ہو, اور ان کو پریفرنس دی جاتی ہے کہ ان کی کیسز جو ہیں فوراً فکس کیے جاتے ہیں جلدی, تاکہ جو فیصلہ ہونا جلدی ہو جائے. لیکن یہاں پہ پوزیشن یہ ہے کہ کئی 20 بار کتنی دفعہ وہ ان کی اپیل جو ہے لگائی گئی ہے وہاں پہ سسپینشن آف سینٹینس کے لیے, لیکن وہ ہیئرنگ نہیں ہوتی اور اس کو آگے ڈیلے کر دیا جاتا ہے. اور اس بات کو 1 سال تو گزر گیا ہے میرے خیال میں. اور یہ ان کو اس کا مطلب ہے کہ ان کی میل ٹریٹمنٹ جو ہے وہاں جو ہے ان کو کی جا رہی ہے, ان کی صحت کا, ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ کا, آئیز کی ٹریٹمنٹ کا کوئی
پراپر ارینجمنٹ جو ہے وہ نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ بیماری جو ہے ان کی آنکھ کی جو بھی پرابلم آئی ہے وہ یہاں تک پہنچ گئی. کیونکہ یہ ملٹیپل دیکھیے یہ آنکھ جو ہے یہ بڑا سینسیٹیو یہ آرگن ہے انسان کا، اور یہاں پہ جو کوئی جو آئی ڈیزیز ہوتی ہے اس میں کیٹریک ہوتا ہے، اس میں گلوکوما ہوتا ہے، اس کے اندر فالٹ سم ٹائم ریٹنا کے اوپر فالٹ ہوتا ہے کہ سم ٹائم کوئی ممبرین آ جاتی ہے سامنے. یہ ساری خطرناک بیماریاں ہوتی ہیں، اور اس کا جب تک اس کا بڑی لگ کے ان کے ڈراپس مثلا اگر گلوکوما ہو گیا تو اس کا اب جو لیٹسٹ وہ بھی اس سے پہلے تو گلوکوما ہو جاتا تھا تو وہ اٹ یوز ٹو اینڈ اپ کمپلیٹ بلائنڈنس. اب تو ڈراپس آ گئے ہیں اس کے. ایڈوکیٹ صاحب، سپریم کورٹ کے فیصلے سے آپ مطمئن ہیں جو آج آیا سپریم کورٹ کا؟ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مطمئن، لیکن یہ فیصلہ پہلے بھی آ سکتا تھا. یہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہتے ہیں جج صاحبان جو ہیں.